السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں تشدد پسند تنظیموں کی لوکل سپورٹ کے کم ہونے اور افغانستان سے بھرتیوں میں اضافے کی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ پہلے قطر، ترکی، ایران اور اس کے ساتھ ساتھ اب رشیا کی انوالومنٹ جو آ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان، کیا لگتا ہے کہ اس انوالومنٹ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو پائیں گے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا دین صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائیے سر کہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پہلے امن، پھر ٹریڈ، بارڈر بند ہو گئے ہیں، کیا لگتا ہے اسے دہشت گردی میں کمی آئے گی؟ بہت شکریہ۔ ایک تو ظاہر ہے کہ 11-12 اکتوبر کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، اور ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر لی گئی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اگر یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اگر افغانستان سے یہاں پہ در اندازی نہیں ہوگی، تشکیلیں نہیں آئیں گی، تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ سلسلہ ہے، تشکیلیں اگر آئیں گی اور امن نہیں ہوگا تو پھر تجارت بھی نہیں ہوگی۔ اب پہلے پاکستان نے سارے جو سرحدی پوائنٹس ہیں ان کو بند کر دیا، تورخم بند، خرلاچی بند، غلام خان بند، چمن بند، انگور اڈا بند، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی معطل کیا گیا۔ اچھا، دوسری طرف سے بھی اتنا شدید رد عمل آیا، اور وہ رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مذاکرات کے لیے اگلے فریق کو تیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی شرائط بھی ہوتی ہیں، اور آپ کچھ دباؤ لانے، اس کو زیر دباؤ لانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات بھی کرتے ہیں تاکہ وہ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھے تو پھر صورتحال جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو۔ اب وہاں سے کہا گیا کہ جناب 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، افغان تاجروں کو کہا گیا کہ آپ اپنا سارا کاروبار سمیٹ لیں، اور خصوصاً جو میڈیسن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ آپ بند کر دیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ صرف دوائیوں کی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں پاکستان سے جو وہاں پہ جاتی ہیں، بالکل ہاں، اور وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں کا جو زراعت سے وابستہ بندہ ہے، یا یہاں پہ جو باغات سے وابستہ بندہ ہے، جیسے مطلب سبزی اور فروٹ کی بات ہوتی ہے، تو یہی ایک مارکیٹ تھی پاکستانیوں کے لیے افغانستان کے اندر، افغان تاجروں کے لیے مارکیٹ تھی پاکستان، کیونکہ یہ چیزیں آپ وسطی ایشیا نہیں لے جا سکتے، آپ بہت دور دراز علاقوں میں ایکسپورٹ اس کی نہیں کر سکتے افغانستان سے۔ تو یہ افغان تاجر بھی پریشان ہیں اس حوالے سے، پاکستانی تاجر بھی پریشان ہیں، اور یہ کہنا کہ جی آپ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ بالکل تجارت بند کر دیں۔ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ افغانستان کا حق ہے، کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کے چاروں طرف میں سمندر نہیں ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ یہ جو سب سے کم لاگت والا، کم فاصلے والا جو راستہ ہے اس کا وہ استعمال کرے، اور وہ پاکستان ہے، پورٹ قاسم ہے کراچی کا۔ تو اب جو ایک معاملہ ہوا تھا، کابل میں فضائی حملہ ہوا، افغان فورسز نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، پھر بیچ میں سیز فائر ہوا، پھر ہم نے دوحہ میں مذاکرات دیکھے، پھر ہم نے 2 ادوار مذاکرات کے استنبول میں دیکھے۔ وہاں پہ ہم نے تھوڑا محسوس کیا کہ جی وہ لوگ بھی افغان طالبان کے حق میں بولنا شروع ہوئے افغانستان کے اندر، کہ جو افغان طالبان کی پالیسیز سے اختلاف رکھتے تھے، تو یہ ایک قسم کا انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو عوامی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو اعلان ہے کہ جی 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنا سارا کاروبار سمیٹ لیں، وہ جو ایک اگر تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ لوز کر گئے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اس بات پر قائم رہیں گے، اور اگر ہوا ایسے کہ بارڈر بند رہا، کس کی اکانومیز میں زیادہ اثر ہوگا؟ دیکھیں، یہ میں تو اس بحث میں نہیں پڑتا کہ پاکستان کا کیا نقصان ہوگا اور افغانستان کا کیا نقصان ہوگا، اور کتنا نقصان ہوگا، کس ملک کا زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ نقصان دونوں ملکوں کا برابر کا نقصان ہے، یہ دونوں ملکوں کی قیادت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ افغان تاجر بھی اگر متبادل راستوں کی تلاش کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار متبادل راستہ پاکستان سے بہتر کوئی دوسرا ہے نہیں، اگر ہیں، اگر متبادل راستے ہیں تو جیسے ایران کے چابہار یا بندر عباس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایران پر جو عالمی پابندیاں ہیں وہ آڑے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو افغانستان سے ایکسپورٹ ہوتی تھیں پاکستان میں، وسط ایشیا کی ریاستوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور افغانستان میں جہاں پہ کاروباری مراکز ہیں وہاں سے یہ وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں, یہ ایران, یہ بہت دور پڑتے ہیں, قریب ترین ان کو پاکستان پڑتا ہے. بالکل. تو یہ میں آج بھی پر امید ہوں کہ بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے اور یہ سارے مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں سے کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں. افغان طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. اچھا سر, اب رشیا کی آپ نے بات کی اور ایران کی آپ نے بات کی, تو ظاہر ہے کہ ان دوست ممالک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس میں دیکھیں چین ایک سائڈ پہ خاموش پریشان بیٹھا ہوا ہے. وہ جب سی پیک 2 کی بات کرتا ہے اور اس میں افغانستان کی شمولیت کی بات کرتا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی اگر کشیدگی ہوگی تو پھر وہ سی پیک 2 جو منصوبہ ہے وہ تو درے کا درا رہ جاتا ہے. تو اس لیے روس بھی اب یہ سمجھتا ہے, ایران بھی یہ سمجھتا ہے, اگر یہ کشیدگی رہی تو پھر باقی کچھ ایسے ممالک ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کشیدگی بڑھے اور ہمیں آ کے مداخلت کا موقع ملے. رشیا نہیں چاہتا, ایران بھی نہیں چاہتا, یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امریکی آئیں اور یہاں پہ مداخلت کریں. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ مختلف تنازعات کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں, تو باگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی بہت باتیں ہوتی رہی ہیں. بالکل. تو ایران کو, یہ بہت دور اندیش ملک ہے ایران بھی اور رشیا بھی, اور اس خطے کی جو صورتحال ہے, اس خطے میں اگر پاکستان اور افغانستان جیسے ملک آپس میں جو بھائی ہیں وہ اگر دشمنوں کی طرح لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی تیسرا مشترکہ دشمن آئے گا اور اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا جائے گا. اچھا سر, آپ نے کہا کہ رشیا بھی نہیں چاہتا, ایران بھی نہیں چاہتا, لیکن ایران نے افغانیوں کو جیسے نکالا تھا آپ جانتے ہیں, اور رشیا وہ پہلا ملک تھا جس نے افغانیوں کو تسلیم کیا تھا. کیا لگتا ہے کہ اب بھی بہتر آ سکتی ہے, جبکہ ترکی نہیں کر سکا, قطر نہیں کر سکا, حالات میں بہتری پاکستان اور افغانستان کے درمیان, کیا اب بہتر ہو سکتے ہیں حالات؟ دیکھیں, روس بار بار دنیا کو یہ بتاتا رہا ہے, بلکہ صدر پیوٹن کی یہ بات ہے کہ افغان طالبان جو ہیں یہ حقیقت ہیں, دنیا کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, ان کو تسلیم کرنا چاہیے. روس پہلا ملک ہے جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا ملک نہیں ہے. سفارتی جو تعلقات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, باقاعدہ طور پر تسلیم کرنا افغان طالبان کی حکومت کو وہ ایک الگ معاملہ ہے, کیونکہ سفارتی تعلقات تو افغان طالبان کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیں. اب جیسے چین کا باقاعدہ سفیر جو ہے کابل میں بیٹھا ہوا ہے, افغان طالبان کا باقاعدہ سفیر بلال کریمی یہ بیجنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقاعدہ انہوں نے اپنے جو سفارتی جو اسناد ہیں وہ انہوں نے حوالے کیے تھے روسی صدر کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفارتی تعلقات اپنی جگہ, لیکن جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جو ملک اگر تیاری میں بھی تھا کہ جی ہم نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے, تو وہ تو دیکھے گا کہ پاکستان جیسے پڑوسی ملک کے ساتھ افغان طالبان کا کیا رویہ ہے. یہ رویہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا مختلف ممالک کی جانب سے کہ جی ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. یہی پاکستان ہے کہ جب پہلی دفعہ افغان طالبان برسر اقتدار تھے تو یو اے ای نے, سعودی عرب نے اور پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. آج رشیا صرف دنیا میں واحد ملک ہے کہ جس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ تھوڑے عرصے کے لیے رہے گا. اسی طرح سرحد بھی بند رہے گی, کیونکہ یہ تو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ پہلے امن اور پھر تجارت. بالکل. لیکن اس کا نقصان ہوگا, اس میں اندرونی جو ایک فشار ہے, ایک جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا. پاکستانی قیادت پہ بھی پڑے گا اور افغان قیادت پہ بھی پڑے گا. اچھا سر, اسینشلی ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی اس طرح رد عمل نہیں دیا, ہم لوگوں نے ان کے حملوں کا کوئی اس طرح جو ہے وہ رد عمل نہیں دیا, جس طرح وانا کالج, کیڈٹ کالج میں بھی اٹیک ہو چکا ہے, اسلام آباد میں بھی اٹیک ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ پاکستان کوئی ایسی پالیسی اپنا رہا ہے یا دہشت گردوں کے خلاف, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو بیچ میں سیز فائر ہے. پاکستان نے جو سیز فائر معاہدے پر دستخط کیے ہیں دوحہ میں, پاکستان اس پر پوری طرح عمل پیرا ہے. حالانکہ اسلام آباد کچہری والا معاملہ اور پھر وانا کیڈٹ کالج والا معاملہ, اس میں پھر کہا گیا, اور پھر باجوڑ میں کچھ واقعات ہوئے, ڈیر اسماعیل خان میں ہوئے, وزیرستان کے اندر ہوئے, اور وہاں پہ کہا گیا کہ مختلف واقعات میں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں افغان شہریوں کو مارا گیا. اور پھر یہ جو بڑے حملے ہوئے ان میں بھی بتایا گیا کہ ان میں بھی افغان شہری ملوث تھے. پاکستان کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں افغان نیشنلز جو ہیں یہ ملوث پائے جاتے ہیں تو پھر پاکستان اپنا آپشن استعمال کرے گا, یعنی فضائی کارروائی کرے گا, جیسے پہلے خوست, پکتیا, پکتیکا
ننگرہار وغیرہ میں یہ کارروائیاں ہو چکی ہیں. تو پاکستان نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ تو پاکستان دیکھیں، پاکستان تو کہیں بھی اپنا جو موقف ہے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن وہ موقع بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ موقع بھی دے رہا ہے. لیکن وہاں سے کچھ شکایات ایسی آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فضاؤں کے اوپر ڈرون طیاروں کی پروازیں ہیں. اب وہ کہاں سے ڈرون طیارے آتے ہیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن جو ان کے علاقے ہیں اور جہاں پہ پاکستان کو لگتا ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں، وہ پوری طرح نگرانی میں ہیں پاکستان کے، اور کسی بھی وقت جواب دیا جا سکتا ہے. معاملہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا نا کہ فضائی کارروائی ہوئی تھی، اور اس کا پاکستان نے نہ تردید کی تھی نہ تصدیق کی تھی، جو کابل میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی وہ نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم تعاقب کریں گے، چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کی سرحد کے اس طرف ہو، ہم اپنے جو مطلوب لوگ ہیں ان کا تعاقب کریں گے. یہ کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، آیا اگر پاکستان یہ کارروائی کرے گا تو پھر وہ سیز فائر ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ جو ایک دوسرا دور ہوا تھا مذاکرات میں، آپ کو یاد ہے استنبول میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر سیز فائر کی کوئی بھی فریق خلاف ورزی کرے گا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. جرمانے کی نوعیت نہیں بتائی گئی تھی. بالکل. اچھا سر، پاکستان میں TTP اور دوسری تشدد پسند تنظیمیں اور ان کو لوکل سپورٹ نہیں مل رہی، تو کیوں ان کا بیانیہ لوگوں کو متاثر نہیں کر رہا؟ دیکھیں، ایک تو وہ حکمت عملی تھی جو پہلے تھی نور ولی محسود سے پہلے، یعنی پبلک پلیسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا، مالاکنڈ میں آپ دیکھیں، سوات کے اندر آپ دیکھیں، انہی قبائلی علاقوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ اتنا جو ہے وہ گمراہ کر لیے گئے تھے کہ وہ باقاعدہ چندہ کرتے تھے ان کے لیے. ان کے لوگ آتے تھے مساجد میں چندہ اکٹھے کرتے تھے، خواتین اپنی زیورات تک بھی ان کو دے دیتی تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ پبلک مقامات پہ جب سلسلہ شروع ہوا تو ان کی ساری سپورٹ عوامی جو تھی وہ ختم ہو گئی، جس لیول کی بھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ نور ولی محسود آئے، اس نے تھوڑا سا حکمت عملی چینج کی اور پبلک مقامات پہ حملے دھماکے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا. صرف فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا، ٹارگیٹ کلنگ، جی آرمی، FC، پولیس، CTD کے لوگوں کو. پھر اغوا کی وارداتیں بڑھنا شروع ہوئیں. اب بیچ میں ان کی یہ کوشش تھی کہ اس طرح عوامی ہمدردیاں جو ہیں یہ حاصل کی جا سکیں. انہوں نے اس اپنی ساری جو ایک ان کی جو ہے لڑائی ہے یا ان کی تحریک ہے، جو بھی نام دے دیں، انہوں نے قوم پرستی کا تڑکا بھی لگایا کہ جی بلوچستان میں بلوچوں کو حقوق نہیں مل رہے، پختونوں کو حقوق نہیں مل رہے. تو اس طریقے سے بھی انہوں نے وہ جو ایک قبائلی یا قومی یا نیشنلزم، اس طرح کے جو جذبات ہیں لوگوں کے، مینیپولیٹ کر کر جنہیں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں ہم نے اب دیکھا ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ سڑکوں کی بندش سے، یہ روز روز عام لوگ ہیں. دیکھیں، اگر آپ کسی فورسز کے بندے کو مسجد کے اندر، مسجد کے باہر نشانہ بناتے ہیں یا اس کو اغوا کر لیتے ہیں اور تاوان کے لیے اغوا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے. اب باقاعدہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. بنو کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح باجوڑ، مومند، خیبر کے واقعات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. جو بھی لوگوں کے گھروں میں چھوٹا موٹا ہتھیار ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. اور بنو کا واقعہ تو ایسا ہے کہ اس میں بنو کے عوام اور لکی مروت کے عوام نے مل کر ایک آپریشن میں پولیس کا ساتھ دیا، CTD کا ساتھ دیا، اور اس میں 5 یا 7 جو ملیٹنٹس تھے یہ مارے گئے. تو یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کی قیادت کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر ان کی لڑائی مقدس لڑائی ہے تو پھر یہ کیسی مقدس لڑائی ہے کہ جس میں صرف وہ جو ان کے ساتھ لڑتے ہیں وہ تو انہوں نے ان کو تو قائل کیا ہوا ہے. عام لوگ کیوں نہیں قائل ہو رہے؟ عام لوگ آپ کے بیانیے کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اب بیانیے کے سپورٹ سے بات آگے نکل گئی ہے، بات اب مزاحمت تک جا پہنچی ہے. بالکل. اچھا سر، لوکل سپورٹ تو ان کو مل نہیں رہی، تو پھر اس طرح کی دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں، ان میں اغوانیوں کا پایا جا رہا ہے کہ اغوانی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، افغان شہریوں کا نکلنا مختلف واقعات میں سے، اور باقاعدہ اس حوالے سے بھی اعتراض سامنے آتا ہے کہ جی اگر کوئی حملہ آور آتا بھی ہے تو کیا وہ اپنی جیب میں شناختی کارڈ لے کے پھرتا ہے کہ جی میں افغانستان کا ہوں؟ یہ ایسے اعتراضات سامنے آتے ہیں. لیکن باقاعدہ یہ ثبوت جو ہیں، یہ شواہد، یہ افغان قیادت کو دیے جاتے رہے ہیں کہ جی فلاں واقعہ ہے، اس میں آپ کے اتنے ملیٹنٹس جو ہیں وہ پائے گئے ہیں، افغان نیشنلز. فلاں واقعہ ہے، اس میں اتنے ملیٹنٹس پائے گئے ہیں.
یا وہ ان کی جو کال ریکارڈنگ ہو جاتی ہے وہ پھر باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو سننے کو ملتی ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں یہ ٹی ٹی پی یا پاکستانی ملیٹنٹس کا افغان طالبان کے اوپر بھی دباؤ ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی یہ دو رائے ہے کہ افغان طالبان میں ایک رائے یہ ہے کہ جی ٹی ٹی پی سے ناطے توڑ لینے چاہیے, اور ایک رائے یہ ہے کہ جی نہیں, یہ تعلق برقرار رکھنا چاہیے ہمیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ناطے توڑنے چاہیے, تو ان پر پریشر ڈالنے کے لیے افغانیوں کی بھرتی ہوئی ہے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے اندر افغانستان کے اندر. اور وہ جو خدشہ ہے نا کہ اگر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, افغان طالبان کی طرف سے کہا جاتا ہے تو یہ داعش خراسان کو جوائن کر لیں گے اور افغان طالبان کے لیے درد سر بنیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہ صرف یہ نہیں کہ جی داعش میں یہ شامل ہوں گے, ہم آپ کے ہی لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں, تو ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم کسی دوسرے تنظیم میں شامل ہوں, ہم خود آپ کے لیے کافی ہیں. تو جو مسئلہ پاکستان کو ہے وہی مسئلہ افغان طالبان کو بھی ہے, ٹی ٹی پی سے, باقی تنظیموں سے. اور یہ ساری صورتحال جب آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں تو پھر یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کو جس طریقے سے نہ صرف بھرتیاں بلکہ ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں, باقاعدہ مراد دی جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں جس طریقے سے مالی سپورٹ کی بات ہوتی ہے, بطور پراکسیز استعمال کی بات ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں ان کی انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے. بالکل. غیر ملکی جی مداخلت غیر ملکی جس طرح جی دیکھیں یہاں پہ مختلف ایجنسیاں سرگرم ہیں, موساد ہے, جی راہ ہے, وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گی نا. جس طریقے سے ہندوستان کو ہم نے دھول چٹھائی تھی مئی 2025 میں, تو وہ براہ راست حملہ کرنے سے تو اب رہا, تو وہ پراکسس کا استعمال کرے گا. اور اس کے لیے پھر افغان سرزمین کا استعمال, اس لیے تو افغان قیادت کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں, آپ دیکھیں آس پاس ہو کیا رہا ہے, آپ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی بھی گئی ہیں, سمجھائی جا بھی رہی ہیں. اور جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ جی ثالث تھے قطر اور ترکیے, وہ جو بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں, ان کو بار بار یہ چیز ریئلائز ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ بالکل ایک جینوئن مقدمہ ہے, اور باقاعدہ ان کو ویڈیوز دکھائیں گے, ان کو ثبوت دکھائے گئے. یعنی ایک بندہ تو نہیں آتا نا تشکیل کی صورت میں, بالکل وہ تو گروپس کی شکل میں آتے ہیں, اور باقاعدہ ان کی ڈرون فوٹیج جو ہے وہ ان کو دکھائی گئی کہ جی کس طریقے سے وہ باڑ کاٹتے ہیں یا کس طریقے سے سرحد پار کرتے ہیں, افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ سارے ثبوت ان کے سامنے ہیں, اور اس کے باوجود اگر یہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو اسی طرح جوں کا تو رہے گا, سرحد بند رہے گی, اور امن کے آگے بھی بہت بڑا سوال ہے, ٹریڈ کا معاملہ بھی آگے نہیں بڑھے گا. بالکل. فدا دل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.